تو یہ عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، فقال، فرمایا، ان ہمارا یعذبان، ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، اور یہ عذاب نہیں دیے جا رہے کسی بڑے گناہ کی وجہ سے، ان کے عذاب کا سبب کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، معمولی گناہ ہے، ہم اس کی وضاحت کریں گے آگے۔ اما احدہما فکان لا یستتر من البول، ان میں سے ایک شخص استنجا میں احتیاط نہیں کرتا تھا، پیشاب کرتا، اس کی چھینٹیں اڑتی، جسم کو لگتی، کپڑوں کو لگتی، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، استنجا میں احتیاط نہیں کرتا تھا۔ واما الآخر، دوسرا، فکان یمشی بالنمیمہ، یہ چغل خور تھا، چغلیاں کرتا تھا۔ فاخذ جریدۃ رطبۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تر شاخ پکڑی، یہ کھجور کی شاخ تھی، فشقھا نصفین، اس کے دو ٹکڑے کیے، فغرض فی کل قبر واحدۃ، اور ہر قبر میں ایک شاخ گاڑ دی، ایک شاخ لے کر دو ٹکڑے کیے اور دونوں قبروں میں وہ ایک ایک ٹکڑا آپ نے گاڑ دیا۔ فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لما فعلت هذا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، لعلہ یخفف عنہما ما لم یبسا، شاید ممکن ہے جب تک یہ تر شاخیں خشک نہ ہو جائیں اس وقت تک ان کے قبر کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے اور قبر کا عذاب ان کا ہلکا کر دیا جائے، جب تک یہ شاخیں خشک نہ ہو جائیں اس وقت تک ان کے قبر کا عذاب ہلکا کر دیا جائے، اس لیے میں نے یہ شاخیں جو ہیں وہ گاڑی ہیں۔ تو یہ حدیث اور اس کا ترجمہ مکمل ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور کچھ صحابہ آپ کے ساتھ تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہے۔ آپ کو کیسے علم ہوا؟ یا تو بذریعہ وحی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور یا پھر جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ ثقلین کے علاوہ، انسانوں اور جنوں کے علاوہ اللہ تعالی تمام مخلوقات کو عذاب قبر سناتا ہے، تو ممکن ہے جانوروں کا بدکنا اس چیز کی علامت ہو کہ ان قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ناطق وحی ہیں فرماتے ہیں کہ ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ وما يعذبان فی کبیر، اور ان کے عذاب کا سبب کوئی بڑا گناہ نہیں ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ حالانکہ ایک حدیث میں آپ نے سنا ہے کہ بلا انہ کبیر، گناہ بڑے ہیں، تو یہ کیا ہوا کہ بڑے گناہ نہیں اور گناہ بڑے ہیں؟ گناہ بڑے ہیں اس لحاظ سے کہ یہ دونوں گناہ کبائر میں سے اور انتہائی مہلک، اور ان کی وعید بڑی شدید ہے، لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا کہ بڑے نہیں ہیں اس لحاظ سے کہ ان سے بچنا آسان ہے، انسان معمولی سی کوشش کر کے ان گناہوں سے بچ سکتا ہے، بعد آ سکتا ہے، مگر انہوں نے بچنے کی کوشش نہیں کی۔ تو گناہ تو یہ دونوں کبیرہ ہیں کیونکہ ان پر وعید وارد ہے۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جس پر عذاب کی وعید ہو، یا اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کا ذکر ہو، ملائکہ کی لعنت کا ذکر ہو، وہ تمام گناہ کبائر شمار ہوتے ہیں، اور ان دونوں گناہوں پر وعید مذکور ہے، اور وہ کیا؟ دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہے، اور قبر کا عذاب کو معمولی عذاب نہیں ہے، شدید ترین عذاب ہے۔ القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ، قبر یا تو جنت کا باغیچہ ہوتی ہے، او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کا گڑھا ہوتی ہے، اور یہ عذاب کب تک قائم رہتا ہے؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ قیامت تک قائم رہے گا۔ جس شخص کی قبر قیامت تک کے لیے جہنم کا گڑھا بن جائے تو کیا یہ عذاب معمولی ہے؟ پھر فرمایا کہ تُعْرَضُ عَلَيْهِ 99 تنین، قبر میں 99 سانپ چھوڑے جاتے ہیں جو اس کو ڈستے ہیں اور اس کے جسم کو زہر سے بھرتے ہیں، ایسا زہر کہ اس کا ایک قطرہ اگر زمین پہ ٹپکا دیا جائے تو زمین پر موجود ساری معیشت کڑوی اور زہریلی ہو جائے۔
اور زمین قیامت تک فصل اگانے کی قوت سے محروم ہو جائے. اتنا خطرناک عذاب. فرشتوں کے ہاتھ میں ہتھوڑے ہوتے ہیں، اس پر برسائے جاتے ہیں. وہ ہتھوڑا اگر ایک ضرب کسی پہاڑ پہ لگا دی جائے تو فرمایا کہ لصار ترابا، پہاڑ مٹی بن کر گر جائے. تو اس انسان پر کیا بیتے گی جسے قبر میں عذاب ہو رہا ہے. یہ وعید شدید اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں کے گناہ کبیرہ ہیں. چھوٹے اس لحاظ سے کہ ان سے بچنا آسان ہے، اس لحاظ سے ہلکے ہیں. انسان تھوڑی سی کوشش کر کے بچاؤ حاصل کر سکتا ہے. چنانچہ وہ گناہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ اما احدہما فکان لا یستتر من البول، ان میں سے ایک شخص پیشاب سے نہیں بچتا تھا. پیشاب کی چھینٹیں کپڑوں پر گر رہی، جسم پر گر رہا ہے، کوئی احتیاط نہیں. حالانکہ یہ مسئلہ بڑا احتیاط کا طالب ہے. فرمایا کہ اتقوا البول فإن اکثر عذاب القبر منہ، لوگوں پیشاب سے بچو، قبر کا زیادہ عذاب پیشاب میں بد احتیاطی کی بنا پر ہوتا ہے. بچو اس. تو یہ شدید ترین عذاب، اور یہی اس باب سے تعلق ہے اس ٹکڑے کا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے استنجا یا پیشاب میں بد احتیاطی کی بنا پر. تو اس میں خوب احتیاط کی جائے اور اپنے آپ کو بچایا جائے، اپنے لباس کو، جسم کو، دامن کو پیشاب کی چھینٹوں سے بچایا جائے، کیونکہ یہ شدید ترین عذاب کا باعث ہو سکتا ہے. وَأَمَّا الْآخَرُ، دوسرا شخص فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، یہ چغل خور تھا اور لوگوں کی باتیں آگے نقل کرتا تھا، اس میں اضافہ کر کے، ملمہ سازی کر کے، اور لوگوں کی تضلیل کی کوشش کرتا تھا اور لوگوں میں تفریق کی کوشش کرتا تھا. یہ اس کا کردار تھا. اللہ تعالی نے عذاب قبر میں اسے پکڑ لیا. کیا فائدہ ہوا؟ اس چغلی اور نمیمہ کے گناہ کا کیا فائدہ ہوا؟ دنیا میں کیا آپ نے حاصل کر لیا؟ اور یہ قبر کا عذاب لاحق ہو گیا جو کہ شدید ترین وعید ہے. تو یہ ان دونوں کا گناہ ہے. یہ دونوں گناہ کبیرہ ہیں، لیکن اس لحاظ سے ان کو ہلکا کہا گیا کہ ان سے بچنا آسان. اب یہ زبان ہماری اپنی زبان، اسے کنٹرول کر لیجیے. یہ استعمال ہمارے اپنے تصرف سے ہوتی، اور اگر ہم چاہیں تو اس کو بند رکھ سکتے ہیں، خاموش رہ سکتے ہیں. تو اس طرح بچاؤ حاصل کیا جائے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پر غور کر کے فرمایا کہ خصلتان ہما اخف علی الظہر واثقل فی المیزان، دو خصلتیں پشت پر ہلکی ہیں لیکن کل جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ کے میزان میں بھاری ہوں گی. کیا ہے وہ؟ فرمایا کہ طول الصمت، ایک لمبی خاموشی. جو شخص اپنی ایسی تربیت کر لے کہ زیادہ خاموش رہنے کو ترجیح دے، کم بولے. دوسری خصلت بالخلق الحسن، اچھے اخلاق. دو خصلتیں پشت پر ہلکی ہیں، ان کرنے میں آسان ہے، لیکن جب کل قیامت قائم ہوگی تو اللہ کے میزان میں بہت بھاری ہوں. تو اس قسم کے نصوص اپنے سامنے رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول کرو. بالخصوص خواتین، ان کی زبانیں زیادہ لعنت و ملامت کرتی ہیں، گالی گلوچ کرتی ہیں، غیبتیں کرتی ہیں، چغلیاں اور نمیمہ کرتی ہیں، طعنہ زنی کرتی ہیں. بڑے یہ بھیانک گناہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خاص طور پہ تاکید کی عیدگاہ آنے کی اور عید کی نماز پڑھنے کی، اور لانا چاہیے. اتنی تاکید ہے جس خاتون کا عبایا نہ ہو وہ کوشش کرے کسی دوست سے لے لے. پھر اس کے بعد اگر ایک ہو تو کوشش کرو دونوں ایک ہی میں لپٹ کر آ جائے. اتنی تاکید. اور اگر مخصوص ایام چل رہے ہوں پھر بھی آ جاؤ، نماز نہ پڑھو لیکن دعاؤں میں شریک ہو.
خطبہ سنو، نصیحتیں سنو، تو عورتیں کثرت سے آتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو خطبہ ارشاد فرمایا. پھر بلال حبشی کو لے کر عورتوں کے اجتماع میں چلے گئے اور فرمایا کہ یا معاشر النساء تصدقن واکثرن من الاستغفار فانی اریتکن اکثر اہل النار. اے عورتوں، صدقہ دیا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو، میں نے جہنم میں تمہیں زیادہ دیکھا ہے. اطلعت علی الجنہ فرأیت اکثر اہلها الفقراء واطلعت علی النار فرأیت اکثر اہلها النساء. میں نے جنت میں جھانکا، جنت میں فقیر زیادہ تھے اور مالدار کم تھے. جہنم میں جھانکا، جہنم میں عورتیں زیادہ تھیں. صدقہ دیا کرو اور کثرت سے استغفار کرو، تم جہنم میں مجھے زیادہ دکھائی گئی ہو. تو عورتوں کے اجتماع میں ایک سناٹا طاری ہوگی. ایک عورت نے ہمت کی، پوچھا وبما یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایسا کیوں، ایسا کیوں ہے؟ فرمایا کہ اس کے دو اسباب ہیں. تکثرن اللعن وتکفرن العشیر. تمہاری زبانیں محفوظ نہیں، زبانوں پر لعنتیں، ملامتیں، چغلیاں، غیبتیں، یہ ایک سبب ہے. اور دوسرا وتکفرن العشیر، تم شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. ان دو اسباب کی بنا پر تم جہنم میں زیادہ. تو یہ ایک شخص کا گناہ جس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا. دوسرا شخص، اس کا عمل کیا ہے؟ وہ استنجا میں احتیاط نہیں کرتا تھا، چنانچہ یہ پیشاب کی چھینٹیں جسم پر پڑ رہی ہیں، کپڑوں سے مس ہو رہی، اسے کوئی احتیاط نہیں، کوئی پرواہ نہیں. اور کئی لوگ تو استنجا تک نہیں کرتے، کپڑے ناپاک رہتے ہیں. یہ زیادہ عذاب قبر کا باعث ہے. تو یہ باب، اس باب کے تحت یہ حدیث لائے یہ نقطہ سمجھانے کے لیے کہ استنجا میں خوب احتیاط کیجیے. کچھ بھائی سوال کرتے ہیں کہ وہ مکمل پیشاب سے فارغ نہیں ہو پاتے، پیشاب کر کے اٹھتے ہیں، کچھ قطرے بعد میں محسوس ہوتے، بڑے پریشان رہتے. ان وعیدوں کو سن کر، ان احادیث کو پڑھ کر بڑے پریشان رہتے. تو یہ ایک مرض ہے جس پر آپ کو اختیار نہیں. نبی علیہ السلام کے دور میں بعض خواتین کو استحاضہ کا مرض لاحق تھا. یہ ایک بیماری، ایک رگ کھل جاتی ہے اور خون بند نہیں ہوتا. ان حیض کے علاوہ یہ استحاضہ کا خون، حیض کا خون صحت کی علامت اور استحاضہ کا خون ایک مرض ہے، بیماری. نبی علیہ السلام کے دور میں بہت سی صحابیات، جیسے حمنہ بنت جہش اور زینب بنت جہش، دو بہنیں تھیں اور دونوں کو یہ مرض لاحق تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم زیر جامہ لباس پہنو اور مضبوطی سے پہنو، سختی سے، تاکہ یہ خون جو ہے باہر سرایت نہ کرے، جو باہر کے لباس. تو جن لوگوں کو اس قسم کے پیشاب کا مرض ہے وہ زیر جامہ کچھ پہنے تاکہ اوپر کا لباس پاک رہے اور وہ پھر وضو کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں. اگر وضو سے قبل زیر جامہ لباس کو دھو لیں، اگرچہ اس میں تکلیف ہوتی ہے، یہ افضل ہے، لیکن اگر ایسا ممکن نہیں ہے، اوپر کا لباس اگر پاک ہے تو یہ مرض کوئی پریشانی کا ذریعہ نہیں ہوگا. یہ وعید ان کے لیے ہے جو جان بوجھ کر استنجا میں بد احتیاطی برتتے ہیں. تو بہرکیف یہ وعید شدید اس بات کی دلیل ہے یہ دونوں کبیرہ گناہ ہیں، اور خاص طور پہ ہمارا تعلق اس مسئلے سے ہے کہ استنجا میں خوب احتیاط کی ضرورت ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جریدہ لیا. جریدہ کھجور کی شاخ کو بولتے ہیں. کھجور کی شاخ لی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، فشقها نصفین، 2 ٹکڑے کیے، فغرض فی کل قبر واحدۃ، اور ہر قبر پر ایک گاڑ دیا، ہر قبر پر
ایک ایک ٹکڑا گاڑ دیا. فقالوا یا رسول اللہ, صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما فعلت هذا, آپ نے ایسا کیوں کیا؟ قال, فرمایا لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبسا, کہ شاید جب تک یہ شاخیں خشک نہ ہوں اس وقت تک ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے. اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ کیا قبروں پر اس طرح شاخیں گاڑنا جائز ہے؟ پھول گرانا اور پھول قبروں پر چڑھانا جائز ہے؟ کر لو اگر آپ کو یقین ہو کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کب کیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی اور قبر پر ایسا عمل ثابت ہے؟ آپ کے بعد خلفاء نے ایسا کیا؟ آپ کے بعد صحابہ نے ایسا کیا؟ قطعاً ثابت نہیں. یہ خاص واقعہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ مخصوص ہے, کسی اور کے لیے نہیں. اور پھر ایک حدیث میں صراحت ہے کہ عذاب کی تخفیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بنا پر تھی. آپ نے دعا فرمائی تھی, آپ نے شفاعت فرمائی تھی, اس شفاعت کی بنا پر اتنی تخفیف اللہ نے کر دی کہ جب تک یہ شاخیں خشک نہ ہوں, جب تک ان کی تری باقی ہے, اس وقت تک ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی. اس میں ان شاخوں کا عمل دخل نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا کردار. اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ انی مررت بقبرین یعذبان فاحببت بشفاعتی ان يرد عنہما ما دام الغصنان رطبین. میں نے دو قبریں دیکھی, دونوں میں عذاب ہو رہے, تو میں نے شفاعت کرنا چاہی, میں نے یہ بات پسند کی کہ شفاعت کروں تاکہ اس وقت تک ان کے عذاب کو ٹال دیا جائے جب تک یہ شاخیں خشک نہ ہو جائیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا عمل دخل ہے, نہ کہ ان شاخوں کا کردار. یہ شاخیں, یہ پھول, یہ پتیاں, یہ پھولوں کی چادریں, ان کا کوئی کردار نہیں ہے عذاب قبر کی تخفیف میں. نبی علیہ السلام نے کسی اور قبر پر یہ عمل نہیں کیا, خلفاء راشدین نے, صحابہ کرام نے ایسا عمل قطعا نہیں کیا. یہ ثابت نہیں اور نہ یہ جائز, بلکہ بعض صورتوں میں یہ عمل بہت بڑا شرک ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں قبروں پر دو کام ہوتے ہیں, ایک چادریں چڑھانا پھولوں کی یا کوئی بھی, اور دوسرا دیے جلانا. اس میں نیت کیا ہوتی؟ نیت عذاب کے تخفیف کی نہیں ہوتی, بلکہ نیت صاحب قبر کو خوش کرنا ہوتا ہے کہ صاحب قبر راضی ہو جائے کہ فلاں آیا تھا اور میری قبر پر پھول نچھاور کر کے, اور فلاں آیا تھا اور میری قبر پر دیا جلا کر کے. صاحب قبر کو راضی کرنا مقصود ہے. تو کیا خیال ہے, صاحب قبر آپ کے اس عمل سے واقف ہے؟ وہ تو فوت ہو چکا, مر چکا, دنیا سے لا تعلق ہو چکا, انہیں کوئی خبر نہیں. تو اس قسم کا عمل کرنا گویا یہ دعویٰ کرنا ہے کہ قبر والے کو باہر کے حالات معلوم ہیں. دوسرے الفاظ میں قبر والا غیب جانتا ہے. غیب کون جانتا ہے؟ اللہ رب العزت. تو اللہ کے علم غیب میں قبر والے کو شریک کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ تم اس کو خوش کرنا کیوں چاہتے ہو؟ یہ پھول چڑھا کر, دیے جلا کر اسے کیوں خوش کرنا چاہتے ہو؟ کہ تاکہ ہماری حاجتیں پوری کرے, ہماری بگڑی سنوار دے, ہمارے کاروبار میں برکت ہو. تو اس کا معنی کیا ہوا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ قبر والا حاجت روائی کر سکتا ہے, مشکل کشائی کر سکتا ہے, اور آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے, آپ کے کاروبار کو سنوار سکتا ہے. یہ دونوں عقیدے پرلے درجے کے شرک. اللہ تعالیٰ معاف کرے. ہماری قوم قبروں کے تعلق سے بہت سی خرابیوں کا شکار ہو چکی, خرافات کا, شرک کا, بدعات کا, اور قبر کے حوالے سے شریعت کے ایک ایک حکم کو چن چن کر توڑا جا رہا.
مثلا شریعت کا حکم ہے کہ قبریں پختہ نہ کرو، ہم پختہ کر رہے ہیں۔ شریعت کا حکم ہے کہ قبر میں مٹی کے سوا کچھ نہ ڈالو، ہم کیا کچھ ڈال رہے۔ بعض سرمایہ دار ان کی قبروں میں باقاعدہ اے سی لگے ہوئے، اس کی تک ہے کوئی؟ جی ان کا بیٹا جاتا ہے قبر میں داخل ہوتا ہے اور وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، اے سی لگا۔ ایک ایک حکم کو چن چن کر ذبح کیا جا رہا۔ شریعت کا حکم ہے کہ قبر پہ کچھ نہ لکھو، ذرا جا کر دیکھو قبرستان میں کیا کچھ لکھا ہو، آیتیں اور دعائیں اور شرکیہ کلمات، سب کا سب بدعت، ثابت نہیں۔ شریعت کا حکم ہے قبروں کی زیارت کرو تاکہ تمہیں اپنی آخرت یاد آئے، اور کسی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرنی ہے تو جو کچھ مانگنا ہے قبر والے کے لیے مانگو۔ ہم جو کچھ مانگتے ہیں قبر والے سے اپنے لیے مانگتے ہیں، یعنی ایک ایک فرمان کو چن چن کر ذبح کیا جائے۔ شریعت نے قبرستان میں چراغاں کرنے سے روکا، ہم چراغاں کر رہے ہیں، دیے جلا رہے ہیں، چراغ رکھتے ہیں۔ یہ سارے امور ان میں سے کچھ شرک کے زمرے میں آتے ہیں اور کچھ بدعت قرار پاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا، دو شاخیں گاڑی، یہ کوئی شریعت نہیں ہے، یہ عمل پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ شریعت ہوتی تو صحابہ کرتے، اللہ کے پیغمبر ہر قبر کے لیے کرتے، لیکن آپ نے صرف ایک موقع پر یہ کیا، اور وہ بھی یہاں کردار ان شاخوں کا نہیں ہے بلکہ کردار آپ کی شفاعت کا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث میں کی صراحت موجود ہے، فاحببت بشفاعتی، کہ میں نے شفاعت کے ذریعے پسند کیا کہ ان کی عذاب قبر میں کچھ تخفیف ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے، اور جو اصل مسئلہ ہے یہاں قابل غور وہ یہی ہے کہ عذاب قبر سے بچاؤ حاصل کیجیے، ان گناہوں سے اجتناب کیجیے جو گناہ عذاب قبر کا باعث بنتے ہیں، جن میں سے ایک چغل خوری ہے اور دوسرا استنجا میں احتیاط نہ کرنا۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث، طویل حدیث ہے، سمرہ میں جندب کی روایت سے، اس میں کچھ اور اسباب کا بھی ذکر۔ جبریل امین نے آپ کو خواب دکھائی، اور خواب میں یہ برزخی منظر دکھائے، قبر کے احوال دکھائے۔ ایک حال یہ تھا کہ ایک شخص کے چہرے کو چیرا اور کاٹا جا رہا، منہ سے لے کر گدی تک، ناک سے لے کر گردن تک، آنکھ سے لے کر گردن تک، پھر بائیں طرف بھی۔ پوچھا اس کے کیا گناہ ہے؟ فرمایا کہ 2 گناہ ہیں، رفض القرآن، یہ قرآن یاد کر کے بھول گیا، وہ ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، اور یہ فرضی نماز سے سویا ہوتا تھا، جماعت کھڑی ہوتی یہ گھر میں سو رہا ہوتا۔ یہ 2 گناہ بھی عذاب قبر کا باعث ہے۔ ایک منظر اور دیکھا، ایک شخص الٹا لیٹا ہوا اور اس کے سر پہ ایک شخص سوار ہے جو اس کے سر کو کچل رہا ہے بار بار۔ اس کا کیا گناہ ہے؟ اس کے یہ 2 گناہ ہیں، قرآن یاد کر کے بھول جانا اور فرض نماز سے سوئے رہنا۔ اور جس کے چہرے کو چیرا پھاڑا جا رہا ہے، اس کا کیا گناہ ہے؟ اس کا گناہ یہ ہے کہ یغدو من البیت یکذب الکذب تبلغ الآفاق، صبح اپنے گھر سے نکلتا اور جھوٹ بولنا شروع ہوتا، اور کوشش کرتا کہ اس کا یہ جھوٹ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے۔ کہاں ہیں وہ اہل صحافت، اور کہاں ہیں وہ تنظیموں والے جو اپنی تنظیموں کا سر اونچا کرنے کے لیے ٹکا ٹکا کے جھوٹ بولتے، ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا، اور کوشش کیا ہے کہ ہماری یہ بات اور یہ خبر دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے۔ کتنی شدید وعید ہے۔ ایک منظر دیکھا کہ ایک تالاب ہے جس میں آگ جل رہی، اور وہ سیال شکل کی ہے اور سرخ رنگ ہے، اس میں لوگ جل رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ جن کے کاروبار میں سود شامل تھا، جن کے کاروبار میں حرام شامل تھا۔ کچھ اور لوگ بھی
جو دیگ نما ایک برتن میں جل رہے ہیں، جس کا پیٹ چوڑا ہے اور منہ تنگ ہے۔ پیٹ چوڑا اس لیے ہے کہ ان لوگوں کی تعداد بہت تھی، اور منہ تنگ اس لیے کہ کوئی اس سے باہر نہ نکل سکے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ ہؤلاء الزنات والزوانی، یہ زانی مرد اور عورتیں۔ تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے اور اپنی قبر کی تیاری کیجیے تقوی کے ساتھ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ۔ تو یہاں دو باتیں مذکور ہیں، ایک چغل خوری اور ایک استنجا میں بد احتیاطی۔ تو یہ شریعت کی سماحت ہے کہ شریعت نے یہ تعلیم ہمیں دی اور ہمیں آگاہ کر دیا کہ استنجا میں بد احتیاطی جو ہے یہ عذاب قبر کا باعث ہو سکتی ہے۔